السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے خطبہ مضمون کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اور منکرین نے کہا، انکار کرنے والوں نے کہا کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس کے اندر خلل ڈالو، اور ہو سکتا ہے کہ تم اسی وجہ سے کامیاب ہو جاؤ، شاید کہ تم اسی طرح غالب آ جاؤ۔ قرآن مجید کی آیت آج میں نے قرآن مجید سے جو ہمارا تعلق ہے اس کے تعلق سے میں نے اس قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے، اس کو اپنے خطبے کا موضوع بنایا ہے۔ یہ قرآن جو آج ہمارے پاس میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہماری مسجدوں اور مدرسوں میں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا عظیم کلام ہے۔ لیکن اس کلام کو، اس کتاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی مشقتیں کی ہیں، کتنے ظلم اور ستم برداشت کیے ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ سیرت کے واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر کفار مکہ کے ان رویوں کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ اللہ کے نبی سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے، قرآنی تعلیمات سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے وہ اختیار کرتے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کو قرآن سے دور رکھا جائے، قرآن سے نابلد رکھا جائے، قرآن سننے کے لیے لوگوں کو نہ دیا جائے۔ اس کا ایک نمونہ اس آیت کے اندر ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث ہوئے اور قرآن کا نزول ہونے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنے لگے اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور مشرکین مکہ نے لوگوں کو روکنے کی بڑی کوشش کی،
تو وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو اس میں ایک حربہ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ جب یہ قرآن پڑھیں تو کیا کرو کہ پہلے تو سنو نہیں، اور جو سننے جا رہا ہے تو وہاں کیا کرو، شور شرابہ کرو، لوگوں کو ڈسٹرب کرو تاکہ وہ سن نہ سکیں، اور اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ غالب آ جائیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو ان کی اس حرکت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں بیان کیا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ان کو نصیحت کی ہے قرآن کے تعلق سے، کہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو، ہو سکتا ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ یہ قرآن جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ جو لوگ اس کتاب کو، جو لوگ قرآن کو مان لیتے ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایتیں ہیں، اس میں ان کے لیے رہنمائی ہے، ان کے لیے طریقۂ زندگی ہے، ان کے لیے قوانین ہے کہ انہیں کس طرح سے زندگی گزاریں۔ لیکن آج دیکھیں اس قرآن سے پہلے اس وقت لوگوں نے کس طرح سے مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو روکنے کی کوشش کی۔ آج ہمارے پاس یہ قرآن الحمدللہ موجود ہے اور ہم کو اس سے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے سے، قرآن سمجھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے ہم کو پوری آزادی ہے الحمدللہ، ثم الحمدللہ، اس کی پوری آزادی ہے ہمیں۔ لیکن اس کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن سے ہماری دوری، اس قرآن سے ہماری غفلت انتہائی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ آج ہماری اکثریت کا یہ حال ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے نہیں، قرآن مجید کو سالوں سال پڑھتے نہیں، رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ کچھ لوگ رمضان کے اندر قرآن پڑھ لیں گے، یہ ہماری اکثریت کا حال ہے۔ اور اس کے بعد میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو اس کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ ہم قرآن صحیح پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں، سمجھیں، کیا واقعی قرآن سے ہمارا یہ تعلق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تعلق یہی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں، رجوع کریں اللہ کی طرف، رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف پلٹیں واپس، اور جو ہے قرآنی تعلیمات کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا عمل کریں۔ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اگر ہم ذرا سا مسٹیک کر دیں پڑھنے میں، ذرا سا زیر زبر کا بھی، کئی الفاظ ایسے ہیں کہ زیر زبر کا بھی فرق ہو جانے سے کیا ہے، معنی ایک دم بدل جاتے ہیں۔ صرف مخارج کی وجہ سے قاف اور کاف کہہ دینے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ ایک دو مثالیں دے کر سمجھاؤں تاکہ ہم کو اس کی فکر ہو کہ ہم قرآن جو پڑھ رہے ہیں اس کو صحیح پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ قلب جو ہے بڑے قاف سے جب پڑھا جائے گا تو اس کو عربی میں دل کے لیے کہا جاتا ہے، دل کے لیے، جو ہمارے جسم کا مرکز ہے، جو ہماری پوری زندگی کا دار و مدار، جس کے اوپر کتنی اعلیٰ اور رفع چیز۔ لیکن جب یہی چھوٹے قاف سے پڑھا جائے گا، قلب تو عربی میں اس کا مطلب کتا ہوتا ہے، ایک نجس اور ناپاک جانور ہوتا ہے۔ تو دیکھیں صرف بڑا کاف اور چھوٹا کاف کر دینے سے کتنا معنی بدل جائے۔ تو اس کے لیے ہم کو توجہ کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم پڑھتے بھی اس کو صحیح پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، ہمارے مخارج صحیح ہیں کہ نہیں۔ اس کے علاوہ زیر زبر کا فرق بھی ایک معمولی سے مسٹیک کے ساتھ میں زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ بہت سارے الفاظ ایسے، صرف سورہ ناس ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ اللہ آخر میں اللہ تعالیٰ من الجنۃ والناس، کہ ہم جنات اور سرپسند انسانوں سے کہ اللہ کی پناہ چاہیے۔ لیکن یہ جیم جو ہے، اس کی جیم کو زیر کے بدلے جبر پڑھ دو تو کیا ہو جائے گا، من الجنۃ والناس، کہ وہ پھر جنت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے نا۔ جیم کا زیر جو ہے اس کو خالی جبر میں بدل دیا جائے تو مطلب ہو جائے۔ ایک جگہ میں اسی پڑھ رہا تھا، ایک صاحب وہ جنت والناس پڑھ رہے تھے، میں نے ان کو دو بار ٹوکا، پھر انہوں نے جنت والناس پڑھا، پھر میں نے ان کو ترجمہ سمجھا، میرے بھائی کہ اس کا مطلب تو یہ ہو جاتا ہے کہ تم کہاں شیطانوں سے پناہ چاہنا ہے اس میں، تو یہاں تم جنت جو کہ ہماری ایک ضرورت ہے، جس کی طلب کے لیے ہم کو رات دن اور یہ قرآن آیا، اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کہ یہ چھوٹی چھوٹی بڑی مثالیں ہیں سمجھانے کے لیے کہ ہماری توجہ اس طرف ہو کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو آج ہم غور کریں کہ ہم اس قرآن کو صحیح پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ پھر اس قرآن کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہماری کتنی کوشش کی، جو ہم کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں۔ آج دنیا کی کوئی کتاب، آج ہمارے بچے الحمدللہ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے ہوتے ہیں، انجینئرس ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، کوئی کتاب وہ بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں کیا؟
اگر بغیر سوچے سمجھے پڑھیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، کامیابی نہیں ملے گی، ڈگری نہیں ملے گی۔ لیکن یہ قرآن ایسا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں، اچھا بھی پڑھتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس کے معنی مطالب کیا ہیں۔ کہ یہ قرآن کا مطالبہ یہ ہے ہم سے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں کہ قرآن میں قرآن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس لیے نازل کیا کہ یہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کا طریقہ ہے۔ اس کے اندر ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کیا ہے؟ ہدایت بنا ہے، رہنمائی ہے، اور لوگوں کے لیے اس میں فرق کرنے کی چیزیں کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ یہ قرآن جو ہے جب سمجھیں گے تب اس کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کریں گے، پھر اس پر ہم عمل کریں گے۔ اگر ہم سوچیں اگر ہمارا رویہ قرآن مجید کے ساتھ میں اس کے برخلاف ہے تو ہمیں واپس پلٹنا چاہیے، قرآن کی طرف واپس آنا چاہیے۔ یہ قرآن ہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی انسانوں کو عزت دے گا، کامیابی دے گا، چین و سکون دے گا، امن دے گا۔ حقیقی کامیابی، حقیقی امن اور سکون اس دنیا کے اندر اس قرآن کی پیروی میں ہے، ورنہ اس دنیا کے اندر انسان پورے ملک کا مالک بن جاتا ہے، پورے دنیا کا نمبر 1 آدمی بن جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں حقیقی چین سکون نہیں ہوتا، وہ بے چینی کی کیفیت میں ہوتا ہے، اس کو خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ اس کے حالات ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ جب انسان قرآن پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کے احکامات پر عمل کرے گا، تو وہ اگر وہ ایک غریب آدمی بھی ہوگا تو اس کی زندگی میں سکون ہوگا۔ حالات اس کے لیے کیسے بھی ہوں گے، اس میں اس کے لیے رب کی رہنمائی ہوگی اس قرآن کی طرف کہ میرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اس پر مجھے صبر کرنا ہے۔ تو لہذا یہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس قرآن کو نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے تو یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کہ یہ ذکر جو یہ قرآن جو ہے ہم نے تم پر نازل کیا ہے، یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے یعنی قریش کے لیے بڑا شرف ہے، لیکن اس کے بعد وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یعنی قریب ہم جو ہے اس کے بارے میں تم سے جواب دہی کریں گے اور تمہاری قوم سے۔ یہ بڑی نعمت ہے ہمارے پاس میں، الحمدللہ۔ اللہ کے رسول کے دور میں اسلام قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا یا بعد کے ادوار میں بھی حالات بڑے سخت تھے، لیکن ابھی ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو سکھا سکتے ہیں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے، لہذا اس نعمت کی ہم کو جو ہے قدر کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو یہ نعمت چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ جس ماحول کے اندر ہم رہتے ہیں یہ ماحول بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو اپنے ظالم بندوں کو جو ہے ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ سابقہ بنی اسرائیل کے واقعات اسی قرآن مجید میں ہیں۔ پورے بنی اسرائیل کا ابتدائی رکوع پڑھیے، آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام قوموں کو فضیلت دی تھی، جب انہوں نے اللہ کے کلام کو، توریت کو پس پشت ڈال دیا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا، تو 2 بار ان کی اتنی زبردست تباہی ہوئی اسی ملک کے اندر، ان کی مسجدوں تک کو مسمار کیا گیا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ کو بجا دیا گیا۔ کہ یہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے جب اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا جاتا، جبکہ وہ ان کے پاس موجود ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو جو ہے صحیح طریقے سے پڑھیں، اس پر عمل کرنے، اس کی طرف سے جو ہمارے طرف سے جو غفلت ہوئی ہے، جو کوتاہی ہوئی ہے، جو سستی ہوئی ہے، اس پر اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ رب العالمین حالات کو بدلنے والا ہے، آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اس قرآن کے بارے میں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا ہے، یہ بڑی برکت والی ہے، یہ کتاب اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے، ہمارے حالات کو بہتر کر دے، تو ہمیں اس قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، اس قرآن کی طرف پلٹنا ہے۔ اگر اس قرآن کی طرف نہیں پلٹیں گے تو اس دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی اور پریشانی ہمارا مقدر ہوگی، اور آخرت میں تو کوئی اس سے جائے فرار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا
اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کر اٹھائیں گے کہ جو ذکر سے مراد اس قرآن سے جو منہ موڑے گا اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی، اس کی معیشت کو اللہ رب العالمین تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کر اٹھائیں گے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑے دعوے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیا ہے، ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو ہم سب کے لیے، اللہ کے نبی سفارش کرائیں۔ لیکن قرآن مجید فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس دنیا کے اندر اس قرآن پر عمل نہیں کرے گا، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارے گا، اس قرآن کو نہیں پڑھے گا، نہیں سمجھے گا، تو کل قیامت کے دن یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے شکایت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب بے شک میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول یہ شکایت کریں گے، یہ مقدمہ پیش کریں گے کہ میں تو قرآن ان تک پہنچایا تھا، پوری کتاب میں نے انہیں سمجھا دی تھی، عمل کر کر بھی بتا دیا تھا، اور ان کے ہاتھوں میں قرآن تھا، ان کے گھروں میں قرآن تھا، لیکن یہ قرآن کو نہیں پڑھتے۔ تو ایک تو ہے کہ قرآن کو چھوڑ دینا، اس کا انکار کرنا، اس کو نہیں ماننا بھی کیا ہے، قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد میں اس کی تلاوت نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا۔ تلاوت اس کی صحیح طریقے سے نہیں کرنا، اس کے بارے میں فکر نہیں ہونا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے ہم جو پڑھتے ہیں اس کے مطابق کیا پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، یہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا۔ اس کے حکم کی پیروی نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا۔ جس چیز کو اس نے حلال کیا ہے اور جس چیز کو اس نے حرام کیا، اس کو نہ ماننا بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن جس کو ہم بظاہر اللہ کی کتاب جانتے ہیں، اس سے بڑی عقیدت ہے، ہمیں بڑی محبت ہے، اگر ہم اس کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن جو ہے یہی چیز ہمارے لیے پریشانی اور مصیبت کا باعث بنے گی۔ لیکن اگر اس کتاب کو ہم مانتے ہیں، اس دنیا پر میں بھی ہمارے لیے عزت ہے، کامیابی ہے، اور اخروی زندگی جو ہے ہمیں اس کی زندگی جو ہے وہ سکون کی زندگی، چین کی زندگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا، آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن بار بار باہر کھڑے رہ کے ایک گھنٹہ فالتو بکواس کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے نا، دوسری کتابیں پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی جو صاحب قرآن تھے، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کبھی کبھی قرآن سنتے تھے کہ آپ کے دل کی خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی قرآن سنوں۔ عمر بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک بار آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے سنوں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر تو قرآن نازل ہوا، میں آپ کو کیا سناؤں قرآن مجید؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن سنوں۔ کیا ہمارا دل چاہتا ہے کبھی کہ کوئی پڑھے اچھی طریقے سے اور ہم سنیں، یا ہم اچھی طریقے سے پڑھیں کوئی اور نہیں؟ اللہ کے رسول خود قرآن کو سنتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن سناتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو، پورا جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ آخری جو سال تھا آپ کا رمضان کا، اس میں آپ نے 2 بار قرآن مجید کا دور کیا، 2 بار آپ نے قرآن جبرائیل علیہ السلام کو سنایا۔ تو یہ فکر تھی آپ کی کہ یہ قرآن کی جو ہے حفاظت کی فکر تھی، قرآن لوگوں تک پہنچانے کی فکر تھی۔ اس قرآن کو پہنچانے کے لیے طرح طرح کے جو ہے الزامات آپ پر لگائے گئے، آپ سے دور کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے کیا کہا، آپ کو کیا کہا کہ جیسے کہ یہ مجنون ہے۔ اگر آپ کو ابھی کوئی پاگل بول دیں، مجنون بول دیں، کتنا غصہ آ جاتا ہے، ایک دم بھاگ جاتے ہیں کہ مجھے پاگل کہہ دیا۔ لیکن ہمارے نبی ان کی تمام ان الزامات کو سنتے تھے، اس کے باوجود بھی یہ کام کرتے رہتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، کہ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا یہ تو یقیناً ایک دم پاگل ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باز نہ آئے۔ کبھی آپ کو وہ کیا کہتے تھے کہ آپ جادو رہے ہیں، جھوٹے ہیں، مجنون ہیں، مجنون ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، آپ کو جھوٹا کہا گیا۔ حالانکہ وہی قوم جو آپ کو صادق اور امین کہتی تھی، آپ قرآن پیش کرنے کے بعد آپ کو
کذاب کہنے لگی۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ابتدائی میں سب کیا مخلوق الحال تھے، غریب تھے، محتاج تھے، اور پھر جو بہتر لوگ بھی تھے ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا تھا، بائیکاٹ ہوتا تھا کہ وہ سب پریشانی کے اندر رہتے تھے۔ تو مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کا کہ تاکہ اس کے وجہ سے ان کے مورل جو ہے ڈاؤن ہو جائیں، ان کی ہمتیں پست ہو جائیں۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غریب لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، تو وہ کہتے تھے کیا یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے ہمارے احسان کیا ہے، فضل کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے ہم پر کہ قرآن نازل ہوا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ من اللہ علیہم من بیننا، اچھا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا۔ یہ ساری چیزیں وہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کی ہمت پست ہو، لوگ جو ہیں اپنے اس سے دور بھاگیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا کلام مسلسل لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور اتنا مؤثر کلام ہے کہ جو بھی اس کو ایک بات سنتا تھا وہ ایمان قبول کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے نا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تھے، ہے نا؟ جب لمبا واقعہ ہے، پوری تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔ لیکن راستے میں ایک آدمی ملا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول کو قتل کرنے جا رہا۔ تو بولے پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر تو لے لو۔ وہ لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ وہاں سے رخ بدلتا ہے، بہن کے گھر پر جاتے ہیں، وہاں گھر میں تعلیم چل رہی تھی، قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یعنی صحابہ کرام خباب بن عرب کا آتا ہے کہ وہ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ جیسے پتہ چلتا عمر بن خطاب ہے، انہیں چھپا دیا جاتا ہے، آ کر بہن کو بھی مارتے ہیں، بھائی کو بھی مارتے ہیں۔ واقعہ طویل ہے، لیکن بہن اور بہنوئی کوئی ان کی بات نہیں مانتے۔ بعد میں ان کی ہمت پست ہو جاتی ہے، بہن کے سر سے خون جاری ہو جاتا ہے مار پیٹ کے اندر۔ وہ دیکھ کر ان کو جو ہے شرم آتی ہے کہ میں کہاں اپنی بہن کا سر پھاڑ دیا ہوں۔ تو کہتے لاؤ کو کیا تم لوگ پڑھ رہے تھے ذرا مجھے سناؤ۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم ناپاک ہو جا کے پہلے پاک ہو جاؤ اور پھر قرآن کو۔ جب قرآن کی آیتیں ان کے آنکھوں نظروں کے سامنے گزرتی ہیں تو وہی عمر جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محافظوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے رخ سیدھا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف ہوتا ہے۔ تو واقعات لمبے ہیں۔ صحابہ کرام جو باہر سے آتے تھے مکہ میں، لوگوں کو مشرکین مکہ ان کے کان بھر دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت سننا، ان کے قریب نہیں جانا، ورنہ یہ جو ہے بہت بڑے جادوگر ہیں، ان کی باتیں جو ہیں لوگ سنتے ہیں تو بے دین ہو جاتے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو اللہ کے نبی سے دور رکھتے تھے۔ اسی سلسلے میں جماعت حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ یہ قبیلہ دوس کے یمن سے کے سردار رہتے ہیں، مکہ آتے ہیں تو مشرکین مکہ انہیں بتاتے ہیں کہ ایک شخص یہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات کو نہیں سننا ورنہ تم بھی بے دین ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کان میں روئی ٹھونس لیتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنوں گا، عمرہ کرنے کے لیے آئے رہتے ہیں۔ ایک دن اتفاق سے خانہ کعبہ میں طواف کے لیے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتی ہے تو آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں تو اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میں اتنا عقل مند ہوں، میں اس کے باوجود میں نے اپنے کان میں روئیاں ٹھونس رکھی ہیں کیا، اور میں تو خود شاعر ہوں، اگر یہ کوئی غلط بات کہتا تو میں اس کا جواب دے دوں گا۔ یہ سن کے قرآن کی آواز ویسے بھی کاپوس کے اندر سے ہلکی ہلکی ان کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ کاپوس نکال کر نزدیک جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سنتے ہیں تو اسی وقت آپ کا دل پگھل جاتا ہے اور آپ ایمان لے آتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں سیرت کے اندر کہ جو لوگ جو ہے مشرکین مکہ لوگوں کو آپ سے دور کرنا چاہتے تھے، لیکن پہلی ہی ملاقات میں جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور ایمان قبول کیا۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی۔ تو لہذا اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس پر ہمارے لیے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوگی، جس طرح سے اس دور کے اندر نازل ہوگی۔ تو یہ قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کو خود سمجھیں اور اس کو توجہ کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا، ہمارے بیوی بچے قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، معنی مطلب اس کا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، نہیں ہے تو اس کی کوشش ہونا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی نیت سے ہی پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی نیت سے ہی پڑھنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں
جو قرآن خود سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں، دنیا کے سب سے بہتر لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمان ہوں۔ اللہ کی طرف بلانا یعنی اللہ کے اس کلام کی طرف دعوت دینا۔ تو آج ہماری گفتگو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما، اور اس قرآن کی دعوت کو ہمیں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں ہماری مدد اور نصرت فرما، اور لوگوں کو اس قرآن کی دعوت قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک کے جو حالات آج ہمارے لیے سخت بنائے جا رہے ہیں، اللہ اس میں مسلمانوں کے لیے آسانیاں عطا فرما، مسلمانوں کو کی مدد و نصرت فرما، مسلمانوں میں اتحاد اتفاق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک اعلان ہے، جماعت اسلامی کی مہم رجوع الی القرآن 14 اکتوبر سے 23 اکتوبر تک کی جا رہی ہے۔ اس کے تعلق سے CC چلڈرن والوں کا اسپورٹ ایکٹیویٹی رکھی گئی ہے، اور اس کے فارم اسلامک سینٹر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ CC کی کلاس جو چلتی ہے ان بچوں کو اس میں شامل کرانا ہے تو اس کے فارم وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ واقعی الحمد للہ۔